व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमत रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज की जो हमारी फ़िक़्ह की क्लास है उसमें आप देख ही रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको जो हेडिंग नज़र आ रही है वो है तयम्मुम के सही होने के शराइत। कि तयम्मुम के सही होने के क्या शराइत हैं, तो इसके बारे में आज हम जानते हैं कि तयम्मुम के सही होने के कितने शराइत हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तयम्मुम के सही होने की 8 शर्तें हैं, जिनमें से अगर कोई शर्त ना पाई जाए तो तयम्मुम सही नहीं होता। उनकी तफसील क्या है, मंदरजा झैल है। सबसे पहली शर्त क्या है, नियत का होना। नियत का होना क्या है, किसी भी काम के लिए नियत का होना सबसे पहली शर्त है, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तमाम चीज़ों का दारोमदार क्या है, नियत के ऊपर है। तो नियत के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि नियत के बगैर तयम्मुम सही नहीं होता। तयम्मुम के ज़रिए नमाज के सही होने के लिए ये ज़रूरी है कि तयम्मुम करने वाला शख्स मंदरजा झैल बातों में से किसी एक बात की नियत करे। अब वो कौन सी बातें हैं? नंबर 1 क्या है, हदस। हदस कहते हैं हदस से पाकी हासिल करने की नियत करे। हदस कहते हैं अरबी में और उर्दू में इसके मीनिंग है यानी कि नापाकी और गंदगी। तो अब नापाकी से पाकी हासिल करने की क्या करेगा, नियत करेगा। हदस से पाकी हासिल करने की नियत में ये ज़रूरी नहीं कि वो हदस की किस्मों में से हदस अकबर या हदस असगर की भी नियत करे। यानी कि हदस कहते हैं, एक हदस एक वैसा वर्ड है कि जिसका मतलब है कि गंदगी। अब हदस की भी 2 किस्में हैं, एक है बड़ी हदस बड़ी गंदगी और एक है दूसरी हदस यानी कि छोटी हदस जिसे हदस असगर कहा जाता है। एक हदस है हदस अकबर और दूसरी है हदस असगर। हदस अकबर का मतलब होते है बड़ी नजासत और हदस असगर का मतलब होते है छोटी नजासत। बस खाली आपने हदस की यानी कि नजासत को दूर करने की नियत करनी है। नंबर 2 पे देखिए, नमाज के मुबाह के लिए जायज़ करने की नियत कर ले। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि नमाज पढ़ने के लिए ही जो है वो तयम्मुम किया जाएगा, बल्कि किसी भी इबादत के लिए तयम्मुम किया जा सकता है। अब नमाज के मुबाह करने यानी कि अपने लिए जायज़ करने की नियत से तयम्मुम करना, ये करे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। नमाज के मुबाह के लिए नियत कर ले तो ये भी काफ़ी है। किसी भी इबादत के लिए किसी भी ऐसी इबादत मकसूदा की नियत कर ले जो तहारत के बगैर सही नहीं होती, जैसे नमाज है यानी कि जो 5 वक्त की नमाज है या कोई भी नमाज हो, नमाज जनाजा है, सजदे तिलावत है वगैरह। लिहाजा अगर किसी शख्स ने कुरान करीम के छूने की नियत से तयम्मुम किया तो इस तयम्मुम के साथ नमाज जायज़ नहीं होती, क्योंकि कुरान करीम को छूना इबादत मकसूदा नहीं है, बल्कि तिलावत कुरान करीम इबादत मकसूदा है। आगे पढ़ते हैं कि तिलावत यानी कि इबादत मकसूदा से क्या मुराद है, वो इबादत जिसका मकसद हो यानी कि बामकसद हो। अब खाली कुरान करीम को हाथ लगाना ये क्या है, ये कोई इबादत नहीं है। ये तो आप अपनी किसी ज़रूरत के लिए आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या तयम्मुम कर रहे हैं। हाँ, इबादत के लिए कि इबादत करना मकसद है कि भाई मैं नमाज़ पढ़ूँगी, मैं कुरान पढ़ूँगी, मैं तिलावत करूँगी, मैं तस्बीहात करूँगी, तो इसके लिए ये क्या है, इबादत है और इसके लिए तयम्मुम करने की नियत करना और तयम्मुम करना ज़रूरी है। इबादत मकसूदा का मतलब ये है कि वो ख़ुद मकसूद हो, किसी और इबादत के लिए ज़रिया और आला ना हो। मिसाल इसकी क्या है कि इसी तरह अगर किसी शख्स ने आज़ान और इक़ामत की नियत से तयम्मुम किया तो इससे भी नमाज अदा करना सही नहीं है, क्योंकि आज़ान और इक़ामत भी कोई अपनी ज़ात में इबादत नहीं है, बल्कि नमाज के लिए ज़रिया है। कि जब इंसान आज़ान देता है, इक़ामत कहता है, तो उससे उसका मतलब होता है कि वो नमाज के लिए रेडी हो जाए, नमाज के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आज़ान देना या इक़ामत कहना ये कोई बज़ाते ख़ुद कोई इबादत नहीं है।
اسی طرح ہے کہ مثال ہے کہ اگر اسی طرح کسی شخص نے بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کریم کے لیے تیمم کیا تو اس تیمم سے بھی نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ تلاوت اگرچہ عبادت مقصودہ ہے مگر یہ وضو کے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے، اس کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے بے وضو ہو گیا تھا، بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کریم کے لیے تیمم کیا تو اس سے تیمم سے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ تلاوت اگرچہ عبادت مقصودہ ہے مگر یہ وضو کے بغیر بھی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، کسی کو پڑھا رہے ہیں تو وہ اس کے بغیر بھی جو ہے آپ کی تلاوت ہو جائے گی، اس کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط کیا ہے؟ شرط نمبر 1 پڑھی، شرط نمبر 2 پڑھیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان اعذار میں سے کوئی عذر پایا جائے جس کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے تو وہ مندرجہ ذیل ہے، یعنی کہ نمبر 1 کیا ہے؟ پانی کا 1 میل یا زیادہ سے زیادہ دور ہونا، پانی کا 1 میل یا زیادہ سے زیادہ دور ہونا۔ اسی طرح آگے پڑھیں، اس شخص کا نمبر 2 کیا ہے؟ اس شخص کا خود غالب گمان ہو یا کوئی مسلمان اور دیندار ڈاکٹر یہ بتلا دے کہ اگر پانی کا استعمال کیا تو کسی بیماری کے ہو جانے کا اندیشہ ہے یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا اس سے بیماری سے شفا اور صحت یابی کے لیے مؤخر ہونے کا اندیشہ ہے تو اس حالت میں وہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے یا آپ کے خود ہے کہ اگر میرا فیور بڑھ جائے گا یا میری کوئی پین ہے تو وہ بڑھ جائے گا یا میرے اسٹیچز میں پس پڑ جائے گا تو اس حالت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، اب چاہے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ نمبر 3 ہے، اس کا غالب گمان ہو کہ اس نے ٹھنڈا پانی استعمال کیا ہو تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اگر سردی اتنی سخت ہے یا کسی ایسی جگہ یا کسی ایسے موسم میں، کسی ایسی کنٹری میں جہاں پہ بہت زیادہ اسنو فالنگ ہو رہی ہے، سردیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور پانی بھی گرم نہیں ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اگر اس کو یہ اور وہ کمزور بھی ہے، ویک بھی ہے یا بیمار ہے اور اس کو یہ لگا کہ اگر میں نے اس ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو میں تو نہیں رہ سکتا زندہ، تو اس حالت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے، پانی اس قدر تھوڑا ہو کہ اگر اسے وضو میں استعمال کرے گا تو خود یا کسی دوسرے شخص کے پیاسا ہونے کا خطرہ ہے، یعنی کہ اتنا تھوڑا سفر میں ہے اور زیادہ تر یہ سفر کے اندر ہی یہ چیزیں آتی ہیں کہ اس قدر تھوڑا پانی ہوتا ہے کہ اگر انسان اسے وضو میں استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں رہتا، تو اب دوسرے کو بھی بچانا ہے مرنے سے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، کیونکہ پانی کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ پاتا اور پیاس سے جو ہے پیاس کی شدت سے انسان کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہے اور جان بچانا فرض ہے۔ نمبر 5 کیا ہے؟ آدمی کے پاس پانی تو موجود ہو لیکن اس پانی کے حاصل کرنے کی قدرت نہ ہو، مثلا کنویں میں ڈول ڈالا یا رسی موجود نہ ہو تو موٹر کی صورت میں بجلی بھی غائب ہو تو اس حالت میں بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ اس حالت میں بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا کہ پانی تو موجود ہے لیکن پانی حاصل کرنے کی قدرت نہیں ہے، وہ کمزور ہے، بیمار ہے یا گھر میں کوئی اور نہیں ہے، ضعیف ہے یا مریض ہے اور کنویں میں کوئی ڈول ڈال کے پانی نکال کے دے یا لائٹ نہیں ہے کہ وہ موٹر چلا سکے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے تو اس حالت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 ہے، اگر اسے کسی دشمن کا خوف ہو تو اس کے پانی تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، خواہ وہ دشمن انسان ہو یا کوئی درندہ وغیرہ ہو تو اس حالت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی کہ پانی ایسی جگہ ہے کہ درمیان میں اگر اس کو کسی نے دیکھ لیا تو وہ مارا جائے گا، یا کوئی درمیان میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی شیر آ رہا ہے، کوئی چیتا آ رہا ہے، کوئی چھپکلی آ رہی ہے، کوئی سانپ آ رہی ہے کہ اگر وہ پانی حاصل کرنے تک پہنچا تو وہ اس کو کاٹ لے گا یا ڈس لے گا جس سے اس کی ہلاکت ہو جائے گی، تو جان بچانا فرض ہے، اب اس حالت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 7 ہے، اگر کسی شخص کا غالب گمان ہو کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا تو نماز عیدین یا نماز جنازہ نکل جائے گی تو ایسے شخص کے لیے وضو چھوڑ کر تیمم کی اجازت ہے۔ اگر ایسا شخص ہے کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا، بالکل آخری وقت ہے کہ عید کی نماز بھی ریپیٹ نہیں ہوتی، اسی طرح نماز جنازہ بھی ریپیٹ نہیں ہوتی ہے تو نکل جائے گا، تو ایسے شخص فوراً جو ہے وہ کیا کر دے؟ وضو
چھوڑ کر تیمم کر لے اور اس وقت فوراً فٹافٹ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، تاکہ وہ تیمم کر کے جلدی سے ان نمازوں میں مل جائے، کیونکہ ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی، ان کی کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ بار بار نہیں لوٹائی جاتی۔ یاد رہے کہ یہ رخصت ان نمازوں کے لیے جن کی قضا نہیں ہوتی، اور وہ نمازیں کون سی ہیں؟ نماز عیدین ہے اور نماز جنازہ ہے اور جمعے کی نماز ہے۔ اسی طرح لہٰذا اگر کسی شخص کا یہ غالب گمان ہو کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہوتا ہے تو فرض نماز کے وقت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، یا وضو میں مشغولی کی صورت میں نماز جمعہ ختم ہو جائے گی، تو اس شخص کے لیے تیمم کی اجازت نہیں، کیونکہ فرض نماز کی قضا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے فوت ہو جانے کی صورت میں اس کے عوض میں شریعت نے ظہر کی نماز کو فرض قرار دے دیا ہے، تو اس حالت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم نہیں کر سکتا ہے۔ تیمم اس حالت میں کر سکتے ہیں جن نمازوں کی ریپیٹیشن نہیں ہے، جیسے کہ عیدین کی نماز اور نماز جنازہ، لیکن چونکہ جمعے کی نماز ہے اور تو اس کے آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر وہ نکل گئی ہے یا آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اگر مرد مسجد میں جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے ہیں تو وہ ظہر کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ وضو کے اندر مشغول ہوتا ہے لیکن فرض نماز کی جماعت نکل رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے جو ہے وہ وضو ہی کرنا ہے اور وضو کر کے پھر نماز ادا کرنی ہے۔ باقی آج ہم نے جو ہے وہ تیمم کی جو ہے وہ کافی سارے شرائط پڑھ لی ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہے تیمم کی پہلی شرط پڑھی ہے نیت کرنا، اور اس کے اندر عبادت مقصودہ، اور دوسری شرط پڑھی ہے کہ اس کے اندر بھی 7 پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے پڑھے ہیں، اور تیسری شرط ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔